فضائل ذکر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل اول، ان آیات میں جن میں لفظ کلمہ طیبہ کا نہیں ہے اور مراد کلمہ طیبہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین بإذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس لعلهم یتذکرون ومثل کلمة خبیثة کشجرة خبیثة اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار۔ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی اچھی مثال بیان فرمائی ہے کلمہ طیبہ کی؟ وہ مشابہ ہے ایک عمدہ پاکیزہ درخت کے جس کی جڑ زمین کے اندر گڑی ہوئی ہو اور اس کی شاخ اوپر آسمان کی طرف جا رہی ہو، اور وہ درخت اللہ کے حکم سے ہر فصل میں پھل دیتا ہو، یعنی خوب پھلتا ہو۔ اور اللہ تعالیٰ مثالیں اس لیے بیان فرماتے ہیں تاکہ لوگ خوب سمجھ لیں۔ اور خبیث کلمہ یعنی کلمہ کفر کی مثال ہے جیسے ایک خراب درخت ہو کہ وہ زمین کے اوپر سے اکاڑ دیا جائے اور اس کو زمین میں کچھ بات نہ ہو۔ فائدہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کلمہ طیبہ سے کلمہ شہادت اشہد اللہ الہ الا اللہ مراد ہے، جس کی جڑ مومن کے قلب میں ہے اور اس کی شاخ آسمان میں، کہ اس کی وجہ سے مومن کے اعمال آسمان تک جاتے ہیں۔ اور کلمہ خبیثہ شرک ہے کہ اس کے ساتھ کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ ایک دوسری حدیث میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر وقت پل دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو دن رات ہر وقت یاد کرتا رہو۔ حضرت قتادہ تابعی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ مالدار صدقات کی بدولت سارا ثواب اڑا لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھلا بتا تو صحیح کہ اگر کوئی شخص سامان کو اوپر نیچے رکھتا چلا جائے تو کیا آسمان پر چڑھ جائے گا؟ میں تجھے ایسی چیزیں بتاؤں جس کی جڑ زمین میں ہو اور شاخ آسمان پر، ہر نماز کے بعد لا الہ الا اللہ ہو واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ 10 مرتبہ پڑھا کر اس کی جڑ زمین میں ہے اور شاخ آسمان پر۔ ایک اور آیات قرآن پاک کا، ما کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ جو شخص عزت حاصل کرنا چاہے وہ اللہ ہی سے عزت حاصل کرے، کیونکہ ساری عزت اللہ ہی کے واسطے ہیں، اسی تک اچھے کلمے پہنچتے ہیں اور نیک عمل ان کو پہنچاتا ہے۔ فائدے میں لکھا ہے اچھے کلموں سے مراد بہت سے مفسرین کے نزدیک لا الہ الا اللہ ہے، جیسے کہ عام مفسرین نے نقل کیا ہے، اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد کلمات تسبیح ہے، جیسے کہ دوسرے باب میں آئے گا۔ نمبر 3 آیت، وَتَمَّتْ کلمۃ ربک صدقا وعدلا، اور تیرے رب کا کلمہ سچائی اور انصاف و اعتدال کے اعتبار سے پورا ہے۔ فائدے میں لکھا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ رب کے کلمہ سے مراد لا الہ الا اللہ ہے، اور اکثر مفسرین کے نزدیک اس سے کلام اللہ شریف مراد ہے۔ تیسرا نمبر آیت، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاة الدنیا وفی الآخرة ویذل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو پکی بات یعنی کلمہ طیبہ سے دنیا اور آخرت دونوں میں مضبوط رکھتا ہے، اور کافروں کو دونوں جہان میں بچلا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ فائدے میں لکھا ہے حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قبر میں سوال ہوتا ہے تو مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیتا ہے۔ آیات شریفہ میں پکی بات سے
یہی مراد ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی نقل کیا گیا ہے کہ اس سے مراد قبر کا سوال جواب ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسلمان جب مرتا ہے تو فرشتے اس وقت حاضر ہوتے ہیں، اس کو سلام کرتے ہیں، جنت کی خوشخبری دیتے ہیں۔ جب وہ مر جاتا ہے تو فرشتے اس کے ساتھ جاتے ہیں، اس کی نماز جنازہ میں شریک ہوتے ہیں، اور جب دفن ہو جاتا ہے تو اس کو بٹھاتے ہیں اور اس سے سوال جواب ہوتے ہیں، جن میں یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ تیری گواہی کیا ہے؟ وہ کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہی مراد ہے آیت شریفہ میں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں پکی بات سے مراد لا الہ الا اللہ ہے، اور آخرت میں قبر کا سوال جواب مراد ہے۔ حضرت طاووس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی نقل کیا گیا ہے۔ ایک اور قرآن شریف کا آیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ۔ سچا پکارنا اسی کے لیے خاص ہے، اور خدا کی سوا جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں ان کی درخواست کو اس سے زیادہ منظور نہیں کر سکتے جتنا پانی اس شخص کی درخواست کو منظور کرتا ہے جو اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پلائے اور اس پانی کو اپنی طرف بلائے تاکہ وہ اس کے منہ تک آ جائے، اور وہ پانی اڑ کر اس کے منہ تک آنے والا کسی طرح بھی نہیں، اور کافروں کی درخواست محض بے اثر ہے۔ فائدے میں لکھا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ دعوت الحق سے مراد توحید یعنی لا الہ الا اللہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی منقول ہے کہ دعوت الحق سے شہادت لا الہ الا اللہ کی مراد ہے۔ اسی طرح ان کے علاوہ دوسرے حضرات سے بھی یہی نقل کیا گیا ہے۔ ایک اور قرآن مجید کا آیات، قل یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اہل کتاب آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مسلم ہونے میں برابر ہے، وہ یہ کہ بجز اللہ تعالیٰ کہ ہم کسی اور کی عبادت نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور ہم میں سے کوئی کسی دوسرے کو رب قرار نہ دیں خداوند تعالیٰ کو چھوڑ کر۔ پھر اس کے بعد بھی وہ اعراض کرے تو تم کہہ دو کہ تم اس کے گواہ رہو کہ ہم لوگ تو مسلمان ہیں۔ فائدے میں لکھا ہے آیات شریفہ کا مضمون خود ہی صاف ہے کہ کلمہ سے مراد توحید اور کلمہ طیبہ ہے۔ حضرت ابو العالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صراحت کے ساتھ منقول ہے کہ کلمہ سے مراد لا الہ الا اللہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔